سمجھتے ہی نہیں، ابھی اپنی فکر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے تو اپنی فکر کرنی ہے، ابھی تو اپنی فکر نہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنی فکر کرے، ہمارا ایمان کس لیول پر ہے، ہم کہاں ہیں، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کاروبار حلال ہے یا حرام ہے، کاروبار کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں، کاروبار کے اندر دغا بازی کر رہے ہیں، دھوکے بازی کر رہے ہیں، اپنے مال کے اندر جو عیوب ہے اور عیب ہے ان عیوب کو چھپا کر کے بیچ رہے ہیں۔ ارے چلو اگر ہم نے عیوب بتا دیے تو ہمارا مال نہیں بکے گا، چلو اس کو ایسے نکال دو، یہ جائز ہے نا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان، تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے تمام بھائیوں کی اصلاح کی فکر کرو۔ اصلاح کی فکر کرنا کہ اگر دو جماعتوں کے اندر، دو خاندانوں کے درمیان، دو افراد اور دو لوگوں کے درمیان کوئی نااتفاقی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو ان کے درمیان اتفاق پیدا کرا دینا، صلح کرا دینا، اصلاح کرا دینا، اور اگر وہ باز نہ آئے تو پھر دیکھ لینا کہ کون سا ظالم ہے اور کون سا مظلوم ہے، پھر مظلوم کا ساتھ دینا اور اسی کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ اس بات کا حکم اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اور دیا ہے۔ یاد رکھیے، جہاں اصلاح کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپس میں دو بھائی، آپس میں دو خاندان، آپس میں دو جماعتیں جب لڑ رہی ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے نااتفاقی پیدا ہو رہی ہو تو ان کے درمیان صلح کرا دینا، اتفاق کرا دینا، یہ مطلب ہے۔ وہاں ایک اور یہ مطلب بھی ہے کہ جو مسلمان گناہوں کے اندر ملوث ہیں، جو جماعتیں گناہ کھلم کھلا کر رہی ہیں، جو خاندان گناہوں کے اندر، ظلم و ستم کے اندر ملوث ہیں، جو پریوار، جو لوگ، جو سماج، جو پریوار کے لوگ، جو خاندان کے لوگ، جو محلے اور پڑوس کے لوگ، الغرض جہاں کہیں بھی اگر کہیں گناہ ہو رہا ہے تو گناہ سے ان لوگوں کو روکنا یہ بھی ضروری ہے، ان کی اصلاح کرنا، ان کو بتانا کہ تم جو یہ گناہ کر رہے ہو، یہ گناہ بڑا ظلم ہے، بڑا جرم عظیم ہے، یہ اللہ کے غصے کو دعوت دینے والا ہے، یہ تم لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو گناہ تم کر رہے ہو اس گناہ سے باز آ جاؤ، نیکی اختیار کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل لو، جو شریعت مطہرہ نے ہم لوگوں کی زندگی کے گزارنے کے لیے اصول اور ضوابط اور قوانین
طے کیے ہیں، متعین کیے ہیں، ان ضوابط، ان قوانین، ان اصولوں پر آ جاؤ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہماری اولاد نماز پڑھے نہ پڑھیں، ہمارے بچے دیندار بنے نہ بنیں، ہماری بیوی نمازوں کا اہتمام کرے نہ کریں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں نمازوں کا اہتمام کرے نہ کریں، پردے کا اہتمام کرے نہ کریں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر بے محابہ اور بے پردہ جائیں تو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں، ہمیں کوئی ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی اس آیت کا مطلب، اللہ کے اس فرمان کا مطلب، اللہ کے اس ارشاد کا مطلب؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اللہ یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو اپنی بھی فکر کرو اور اپنے جو گھر والے ہیں، اپنی ماتحتی میں جو رہنے والے ہیں، اپنی بہنیں ہیں، اپنی بیٹیاں ہیں، اپنی بیوی ہیں اور اپنی اولادیں ہیں اور جتنے محلے پڑوس کے اندر رہنے والے باشندے ہیں اور جتنے مسلمان اس دنیا کے اندر رہنے والے ہیں، ان تمام کی فکر تمام مسلمانوں کو کرنی ہے، کسی ایک کو نہیں، تمام مسلمانوں کو اس کی فکر کرنی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، کیا فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر یہ شخص دوسرا بھائی میرا پڑوسی ہے، اس کی دوسری قوم کا ہے، دوسری کاسٹ کا ہے، یہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی کاروباری تعلق نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلقات نہیں، کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں، کوئی گپ شپ نہیں، تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، میرے اوپر ہر ایک مسلمان کے اوپر ہر ایک دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر ایک مسلمان ذمہ دار ہے، ہر ایک مسلمانوں کو ذمہ دار، ہر ایک مسلمان کو یہ ذمہ داری ہے کہ اگر میرا مسلمان دوسرے غلط راستے پر جا رہا ہے، اگر میرا مسلمان کسی جہنم کے راستے کی طرف چل رہا ہے، میرا مسلمان کسی گناہ کے اندر ملوث ہے، میرا بھائی کو غلط کاروبار کر رہا ہے، میرا بھائی کو غلط قدم اٹھا رہا ہے، تو میری ذمہ داری بنتی ہے ہر ایک مسلمان اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو بتاؤں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں، اس کو سمجھاؤں، اس کو بتلاؤں، اس کی خوشامد کروں، اس سے تعلقات کو استوار کروں، تعلقات کو مضبوط کروں، بار بار ملوں اور اس سے ملاقاتیں کروں اور اس سے ملاقات کر کے سمجھاؤں کہ بھائی جس راستے پر تو چل رہا ہے یہ راستہ درست نہیں ہے، یہ راستہ تجھے جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، جس راستے کی طرف تیری اولاد چل رہی ہے وہ راستہ درست نہیں ہے، وہ راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، وہ راستہ میرے اللہ کو غصہ دلانے والا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کا خیال کر، اپنے آپ کا خیال کر، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، اپنے بچوں کا بھی خیال کر۔ تیرے بچے اسکول جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ پڑھائی پڑھ رہے ہیں اور ایجوکیشن لے رہے ہیں اور وہ بہت ہی اعلیٰ معیار کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیا تم نے فکر کی کہ ان کا دینی اعتبار سے کیا ماحول ہے؟ کیا تم نے فکر کی کہ ان کا ایمان کہاں تک ختم ہو چکا ہے؟ ان کے ایمان کا لیول کیا ہے؟ ان کے اندر ایمان موجود بھی ہے یا نہیں؟ ان کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری اور ایمان کی حرارت موجود ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم تو حاصل کر لی، اعلیٰ ڈگریاں تو حاصل کر لی اور بڑے بڑے عہدوں پر وہ فائز تو ہو گئے، بڑے بڑے منصبوں پر فائز تو ہو گئے، لیکن ایمان جو بڑی دولت تھی، ایمان جو اللہ کی عطا کرتی ایک انمول دولت تھی، اس کو کھو بیٹھے، اس کو ختم کر بیٹھے؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے، یہ نہ سمجھے اس کا باپ اگر اس کی ذمہ داری نہیں نبھا رہا تو ہمیں کیا غرض پڑی ہے، اس کے ماں باپ اگر اس کی طرف سے بے غرض ہیں اور کوئی فکر نہیں ہے، بے فکر ہے، تو ہمیں کیا اس کی فکر لینی پڑی ہے؟ ہم کیوں اس کی فکر لیں؟ ہم کیوں بلا وجہ بیکار میں اس کی ذمہ داریاں، اس کی پریشانیوں کو اپنے سر پر ڈالیں؟ نہیں میرے بھائی، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا، میرا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا، رسول اللہ کی تعلیم یہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا کا پیغام یہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا کا درس یہ نہیں
نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کے دل کے اندر تو کڑھن تھی، درد تھا، فکر تھی، اور ایسی کڑھن تھی کہ راتوں کو کھڑے ہو کر کے، خوب کھڑے ہو کر کے لمبے قیام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، ہچکیاں بن رہی ہیں۔ کیوں؟ میری امت کس طریقے سے یہ جہنم سے بچ کر کے جنت کے اندر داخل ہونے والی بن جائے۔ میرے آقا کی یہ فکر تھی، وہی فکر، وہی کڑھن اور وہی تڑپ آپ صحابہ کے دلوں کے اندر پیدا کر کے گئے تھے۔ پھر صحابہ پوری دنیا کے اندر نکلے ہیں اور صحابہ نے پوری دنیا والوں کا بیڑا اٹھایا، ان کی فکر لی اور ان کی فکر لے کر پوری دنیا کے اندر گئے اور ہر ایک کو سمجھایا، بتایا کہ ہمارے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے، میرے آقا کا کیا فرمان تھا، میرے آقا کا کیا درس تھا، میرے آقا کا کیا درس تھا، وہ تمام باتیں ہمارے صحابہ نے بتائی، میرے اللہ کے نبی کے صحابہ نے بتائی۔ اب ہم میں سے ہر ایک امت کے فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے تمام مسلمانوں کی، تمام امت کی فکر لیں، اور خاص طور سے وہ لوگ، خاص طور سے وہ طلبہ، خاص طور سے وہ نوجوان، خاص طور سے وہ بچیاں، وہ بچے جو ہمارے یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر جاتے ہیں، ان کی فکر لیں کہ ان کا ایمان کیسا ہے، ان کا ایمان باقی ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ جو دشمنان اسلام ہیں، جو ایمان کے دشمن ہیں، وہ ان کے ایمان کو ختم کر چکے ہوں، ان کے ایمان کو ختم کر کے اور ان کو کفر کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر چکے ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں، ان کو دیکھیں، ان کو کھنگالیں، ان سے ملاقاتیں کریں اور بات چیت کریں اور دیکھیں ان کا ایمان کس لیول پر ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اعلیٰ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن ایمان ختم ہو چکا ہے۔ میری ماں اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کالجوں کے اندر جا رہی ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں، لیکن جو ایمان اللہ نے عطا فرمایا تھا، جو ایک ایسی دولت جس کا کوئی مول نہیں، وہ اللہ نے عطا فرمائی تھی، کہیں ایسا تو نہیں وہ کھو بیٹھی ہوں اور وہ کسی سے عشق کر بیٹھی ہوں، کسی کو اپنا دل دے بیٹھی ہوں، کسی پر فریفتہ ہو چکی ہو، ایسا تو نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خاص طور سے نوجوانوں کی، جو بچے یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر جانے والے ہیں، ان سے ملاقاتیں کریں اور ان کی تجدید کریں اور ان سے ملاقاتیں کر کے ان کا موازنہ کریں اور ان کا جائزہ لے کہ وہ کس لیول پر اس وقت موجود ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، نہ سمجھے کہ اگر میرا بچہ نہیں جاتا تو میری کوئی ذمہ داری نہیں، میری اولاد نہیں جاتی میری کوئی ذمہ داری نہیں، میری بیٹی نہیں جاتی میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ تمام امت مسلمہ کی فکر اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے، تمام امت مسلمہ کا درد اور اس کی کڑھن اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر مسلمان کے اندر درد اور کڑھن اور فکر دوسرے مسلمان کی ہے تو صحیح معنی میں مسلمان ہے، اور کل قیامت کے دن یہ جواب دہ ہوگا کہ کیا تو نے تمام امت مسلمہ کی فکر کی تھی، کیا تو نے نوجوان بچوں کی فکر کی تھی، کیا تو نے اپنے گھر والوں کی فکر کی تھی، کیا تو نے اپنے محلے پڑوس والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے متعلقین کے گھر والوں کی، بچوں کی، ان کی اور ان کی اولاد کی فکر کی تھی؟ کیا تو نے ان بچوں کی فکر کی تھی تیرے محلے سے یونیورسٹی کے اندر جا رہے تھے، تیرے محلے سے وہ اسکولوں کے اندر جا رہے تھے، ان بچیوں کی فکر کی تھی جو بچیاں بغیر دوپٹے کے اسکول ڈریس میں جا رہی تھی؟ کیا تو نے ان کی فکر کی تھی؟ یہ تمام کے تمام سوال ہر ایک مسلمان سے ہوں گے۔ ہر ایک مسلمان اس بات کا حقدار ہے، اس کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی ایمانی اعتبار سے فکر کرے کہ اس کا ایمان ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس لیول پر ہے۔ لیکن ہم اور آپ سمجھتے ہی نہیں، ابھی اپنی فکر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے تو اپنی فکر کرنی ہے، ابھی تو اپنی فکر نہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنی فکر کرے، ہمارا ایمان کس لیول پر ہے، ہم کہاں ہیں، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کاروبار حلال ہے یا حرام ہے، کاروبار کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں، کاروبار کے اندر دغا بازی کر رہے ہیں، دھوکے بازی کر رہے ہیں، اپنے مال کے اندر جو عیوب ہے عیب ہے ان عیوب کو چھپا کر کے بیچ رہے ہیں۔ ارے چلو اگر ہم نے عیوب بتا دیے تو ہمارا مال نہیں بکے گا، چلو اس کو ایسے نکال دو، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ کبھی آ کر معلوم کیا کہ کاروبار کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ کبھی آ کر معلوم کیا ہماری نمازیں درست نہیں ہیں، نمازیں صحیح کرا دیجیے؟ کبھی آ کر سنائی سورہ فاتحہ، کبھی آ کر سنائی تحیات؟ نہیں، یہ فکر کون لے گا؟ کیا صرف علماء کی ذمہ داریاں رہ گئی کہ وہی فکر کریں گے؟ کیا صرف تبلیغی جماعت والوں کی ذمہ داری رہ گئی کہ وہی فکر لیں گے؟ کیا ہم تمام امت مسلمہ ایک امت ہونے کی حیثیت سے کیا ہماری فکر نہیں ہے؟ کیا ہماری فکر نہیں ہے کہ ہم ہر ایک امت
ترقی کی فکر لے اور دیکھے، اپنی بھی فکر کرے اور دوسرے کی بھی فکر کرے کہ کس طریقے پر اس کا ایمان بچا کر یہ اللہ کے پاس جانے والا بن جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ نہیں، اگر کوئی فکر کرنے والا ہے، علماء ہے، اگر کوئی فکر کرنے والا ہے تو تبلیغی جماعت کی احباب بیچارے آپ کی فکر لیے بیٹھے ہیں، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں کی ان لوگوں کو سپورٹ چاہیے۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے ملیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری سپورٹ کریں۔ اگر آپ سے ملاقات کرنے جائیں تو آپ ملاقات کریں، اور آپ ملاقات کرنے کے لیے جائیں تو آپ ملاقات کے ساتھ ساتھ 2 4 5 محلے کے لوگوں سے ملاقات کرائیں، جو لوگ نشہ کرنے کے عادی ہیں ان سے ملاقاتیں کرائیں، جو تاش کھیلنے کے عادی ہیں ان سے ملاقات کرائیں، جو جوا کھیلنے کے عادی ہیں ان سے ملاقات کریں۔ ان لوگوں کی رہنمائی کریں کہ بھائی فلاں شخص میرا پڑوسی ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہے، مجھ سے تو آپ نے ملاقاتیں کر لی، ذرا ان سے بھی ملاقات کر لیں، ان کی بھی فکر لے لیں۔ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں آپ کی ان سے ملاقات کراتا ہوں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ملاقات کرانا تو درکنار، خود ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے، اندر سے کہلا دیتے ہیں کہ یہاں موجود نہیں ہے، حالانکہ موجود ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ مسجد میں لے کے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ نماز پڑھوا دیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ 2 4 حدیثیں سنا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 4 رسول کے فرمان سنا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لے کر ہمیں گھنٹوں کے لیے بیٹھ جائیں۔ نہیں میرے بھائی، کیا انہیں کوئی وظیفہ دے رہا ہے؟ کوئی وظیفہ ان کے لیے مقرر ہے؟ کیا ان کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ ان کے لیے کوئی وظیفہ گورنمنٹ سے مقرر کیا ہوا ہے یا مرکز نظام الدین سے مقرر کیا ہوا ہے کہ بڑے اکابرین، بڑے علماء نے ان کی فیس متعین کی ہوئی ہے؟ نہیں، جو درد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا اور سینوں میں تھا، وہ درد میرے آقا نے اپنے صحابہ کے اندر پیوست کیا، پھر ان صحابہ نے اس درد کو تقسیم کیا، اور وہ درد تقسیم ہوتے آج تبلیغی جماعت والوں، ان احباب کے دلوں کے اندر درد موجود ہے کہ امت کہاں چلی جا رہی ہے، یہ امت کس طریقے سے جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والی بن جائے، اس امت کا ہر ایک فرد مسجد کو آباد کرنے والا بن جائے، اس امت کا ہر ایک فرد نمازوں کا اہتمام کرنے والا بن جائے، اس امت کا ہر ایک فرد داڑھی ٹوپی رکھنے والا بن جائے، اس امت کا ہر ایک فرد صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے اور اسلام میں داخل ہونے والا بن جائے۔ یہ ان کی فکر ہے، یہ ان کی کڑھن ہے، یہ ان کا شوق اور جذبہ ہے، اور اس جذبے کو ہم اور آپ سلام کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہتے ہیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ان کے ساتھ آئیں، ان کا سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں، اور ان کے جتنے اجتماع ہوتے ہیں اور ان کے جتنے بھی ان کے جلسے ہوتے ہیں ان میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے دیکھیں ان کی فکر کیا ہے، کیا یہ چاہتے ہیں، کیا یہ بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ زمین سے نیچے اور آسمان کے اوپر کی باتیں کرتے ہیں، یہ کہیں اور کی باتیں نہیں کرتے، یہ دنیا کی باتیں نہیں کرتے، کاروبار کی باتیں نہیں کرتے، یہ صرف وہ باتیں کرتے ہیں جس کا تعلق آخرت سے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اسی کڑھن، اسی فکر اور اسی جذبے کو لے کر کے کل پرسوں اتوار کے دن، سنڈے کے دن ہمارے یہاں عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے عشاء کی نماز تک ایک جوڑ رکھا گیا ہے، عموماً تمام لوگوں کے لیے ہے، خاص طور سے جو یونیورسٹی اسکول کے اندر 8ویں کلاس سے اوپر کے طلباء ہیں، اوپر کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان تمام کی ان لوگوں نے فکر لی ہے اور اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا اور صرف ہماری مسجد کی نہیں بلکہ پوری حلقہ پوجا کالونی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ اسکول کے اندر، کالجوں کے اندر پڑھنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کی ان حضرات نے فکر لی ہے کہ ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان لوگوں کو دین کی کچھ باتیں بتائی جائے اور ان لوگوں کو دیکھا جائے کہ ان کا ایمان کس لیول پر ہے، اور ان لوگوں کے ایمانیات کے تعلق سے کچھ تصحیح، کچھ اصلاح، کچھ باتیں ان کو بتائی جائے، تاکہ وہ لوگ اب تک جہاں جس ماحول کے اندر تھے اب تک کچھ انہیں معلومات نہیں تھی، تاکہ ان کو کچھ معلومات ہو جائے کہ ہمارا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا وہی پڑھائی ضروری ہے کہ دین سیکھنا بھی ضروری ہے، وہ تمام باتیں ان کے سامنے آ جائے، اور نہ جانے کس اللہ والے کی بات کس طالب علم کے، کس اسٹوڈنٹ کے دل کے اندر اتر جائے، اور وہ ان لوگوں کی، ہماری اور آپ کی کسی کی محنت سے وہ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کو جاننے والا بن جائے، اور ایمانیات کی فکر کرنے والا بن جائے، امت کی فکر کرنے والا بن جائے۔ نہیں معلوم کس کے کھاتے میں اس کا خزینہ آ جائے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان کی سپورٹ کریں، اور تمام جتنے ہمارے اطراف کے مسجد کے ممبران، مسجد میں پڑھنے والے نمازی حضرات ہیں، جتنے محلے کے لوگ ہیں، ان تمام کی فکر یہاں کی گئی ہے۔ تمام حضرات
اللہ سے درخواست ہے کہ اتوار کے روز عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ہمارے یہاں پڑھ لے، اور عصر کی نماز کے بعد مختصر بات ہوگی، اس مغرب بعد تھوڑی بات ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بھی تشریف لے کر کے آئیں، اور آپ کی نالج اور علم کے اندر جتنے لوگ، جتنے لڑکے اور طلباء اسٹوڈنٹ ہیں اسکول کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے ہیں، آپ ان سے ملاقات کرائیں، ان کو لے کر کے آئے۔ اگر آپ نہیں لا سکتے تو ہماری رہنمائی کریں، ہماری تبلیغی احباب کی رہنمائی کریں کہ بھائی فلاں ساتھی ہمارے لڑکے اسکول کالج جاتے ہیں، آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ بلکہ ہر ایک بندہ اگر اس بات کی فکر لے لے گا کہ اپنے پڑوسی، اپنے گلی کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے بھی لڑکے پڑھنے والے ہیں، ان تمام کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی تو انشاءاللہ تمام کا جمع ہونا آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو، اس جوڑ کو کامیاب فرمائے، اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہم سب لوگوں کو اس کے اندر جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے اثرات پورے محلے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جاری اور ساری فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا